اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. اور ابا کی جو ڈیفینیشن ہے نا، ابا کی ڈیفینیشن ان لبرل لوگوں کی نظر میں، بھائی ہر ایک چیز کی کو ڈیفائن کیا جاتا ہے نا، فادر کسے کہتے ہیں، مدر کسے کہتے ہیں، اس کے کیا حقوق ہیں. تو یہ جو ہمارے اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان کی نظر میں فادر اور مدر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ فادر اسے کہتے ہیں خان سامے کو. فادر کا کیا مطلب ہے؟ خان سامہ. گھروں میں خان سامہ ہوتا ہے، اور وہ انڈے بھی لے کر آتا ہے، پیاز بھی لے کر آتا ہے، گیس بجلی کا بل بھی، پودوں میں، ہاں زبردست پودوں میں پانی بھی ڈالتا ہے. اور وہ بھی میں کہتا ہوں باپ سے اچھا ہے، کیونکہ اس کو اس کی کچھ پیسے تو ملتے ہیں. ابا کو تو یہ سارے خرچوں کے پیسے بھی خود ہی کر رہے ہیں وہ. لیکن جیسے خان سامہ کو یہ حق نہیں ہوتا کہ اتنی خدمت کرنے کے بعد آنکھیں دکھائے. وہ آنکھیں دکھائے گا تو پولیس بلانے کی بھی ضرورت نہیں، خود ہی پکڑ کے کوڑ دیتا ہے آدمی اس کو، تو آنکھیں بھی نہیں دکھائے گا. تو ایسے ہی باپ کو اتنی بھی پرمیشن نہیں ہے کہ وہ یہ ساری ذمہ داریاں پوری کرے اور بچے کو بولو آنکھیں دکھائے. وہ آنکھیں دکھائے، تھپڑ مارے اسے کسی بات پہ، تو پھر وہ باپ نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ وہ خان سامہ. ماں پھر وہ ماں نہیں ہے، ماسی ہے، گھر میں رکھی ہوئی. آپ ماں سے تو بچہ پٹتا ہوا اتنا اچھا لگتا ہے، حقیقت بتا دوں، ماں سے تو بچہ پٹتا ہوا ہی اچھا لگتا ہے. تبھی تو پتہ چلتا ہے یہ ماں ہے، تبھی تو فخر کرتی ہے جب اٹھائے کوڑ دے پکڑ کے. اس سے پتہ چلتا ہے اس کو فخر ہوتا ہے، بھائی میرے بچے ہیں. کوٹتی بھی ہے پھر انہیں خود ہی چپ بھی کرا دیتی ہے. حکومت ماں کا آلٹرنیٹ پولیس کو ماں کا کیا کر رہی ہے؟ آلٹرنیٹ، کہ بچے کو پولیس بچائے گی ماں کے شر سے. ان کی تبھی کہتے ہیں کہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے نا، گناہ سب سے پہلا وبال اس کی عقل پہ پڑتا ہے. عقل صحیح کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. کیوں؟ خدا سب کو ناراض کیا نا، گناہ شراب پی کے، زنا کر کے. اللہ سب سے پہلا اس سے عقل کو اندھا کرتے ہیں. دیکھ لو غیر مسلم جو قانون سازی کر رہے ہیں، بالکل عقل سے بالا تر. ویسے اپنے آپ کو یہ عقل پرست کہتے ہیں. یہ کون سا قانون ہے لڑکے کی لڑکے سے شادی؟ یہ عقل مانے گی اس کو؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم پاگل ہو گئے ہو. جو کام گدھے گھوڑے نہیں کرتے، تم تو گدھے گھوڑوں کو بھی تم نے پیچھے چھوڑ دیا. گدھا بھی تھوڑی دیر سوچتا ہے، گھوڑا بھی تھوڑی دیر سوچتا ہے، کتا بھی سوچتا ہے. اور آپ میل کی آپس میں ریلیشن کو لیگل قرار دے رہے ہو. اس کا مطلب ہمارے حضرت نے بالکل صحیح کہا تھا، کفر بھی ایک گناہ ہے نا، تو اس گناہ کا سب سے پہلا وبال کیا ہے؟ عقل خراب. نیچر سے ہٹ گئے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ ماں بچوں کو کوٹتی بھی بولو ہم تو پٹے ہیں ماں سے. وہی یاد ہے، محبت کی چیزیں کم یاد آتی ہیں، پٹنا زیادہ یاد آتا ہے. کیونکہ ہمیں پتہ ہے جب بھی پٹے ہیں ہمارا ہی فائدہ تھا اس پٹنے میں. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ جب بھی پٹے کس کا فائدہ تھا؟ ہمارے اپنے فائدے کے لیے ماں نے مارا. ٹینشن لیے ہمارے لیے. ابا سے جب مار کھائی، ابا کا فائدہ نہیں تھا، کس کا فائدہ تھا؟ ہمارا اپنا فائدہ. تو ہمیں تو ابا کی وہ پٹائیاں یاد آتی ہیں، پائپ سے کوٹا ہے، کہیں نکل لیے، ادھر ادھر بنٹے کھیل رہے ہیں، لٹو کھیل رہے ہیں. ابا نے بولا پڑھائی پہ توجہ دو، ادھر ادھر یہ تو بگڑ جائیں گے. 2-3 دفعہ محبت سے سمجھایا، چوتھی دفعہ میں کوٹ دیا پکڑ کے. 3 دفعہ میں سمجھ میں نہیں آیا، چوتھی دفعہ میں ایسا سمجھ میں آیا کہ اب تک یاد ہے. 30 سال پرانے واقعات. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ ابا چھوڑ دیتے کہ نہیں ایکچولی بچوں کی سیلف رسپیکٹ پہ، تو آج پتہ نہیں کہیں سٹا لگا رہے ہوتے بیٹھ کے. اور اگر کوئی پولیس بھی ہمیں آ کے چھیڑتی تو ہم کہتے ہیں سیلف رسپیکٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے انسان. تمیز سے بات کرو. پاگلوں والے قوانین ہیں. تو اس لیے کہتے ہیں بھائی کچھ پڑھے لکھے لوگوں کو اسمبلی میں پہنچایا کرو.
کچھ مذہبی سوچ رکھنے والوں کو اسمبلی میں پہنچایا کرو. جماعت اسلامی نے اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے, اس قانون کے خلاف. تو کم از کم کوئی بھی اسلامی جماعت ہو جو بھی دین کے لیے, کم از کم اتنے کرپٹ تو نہیں ہوتے نا کہ اسلام پہ ہی وہ کمپرومائز کر کے بیٹھ جائیں. ہمارا مسئلہ صرف غربت مہنگائی نہیں ہے. وہ غریب جس کے گھر میں سکون ہو وہ اس کروڑ پتی سے اچھا ہے جس کے گھر میں سکون نہیں ہے. عورت شوہر کو شوہر نہیں سمجھتی, بچے ماں کو ماں نہیں سمجھتے, بچے باپ کو باپ نہ سمجھتے ہوں, شوہر بیوی کو بیوی نہ سمجھتا ہو. جب یہ آزادی ہمارے ہاں پھیلے گی نا اس طرح سے کہ نہ شوہر بیوی کو آنکھیں دکھا سکتا ہے اور نہ بیوی شوہر سے مطالبات کر سکتی ہے. ہم تو عورتوں کو بھی مشورے دیتے ہیں کہ خود تو آپ شوہر پہ ہاتھ نہ اٹھاؤ, لیکن حد سے زیادہ تجاوز کر رہے ہیں بھائیوں سے پٹواؤ معذرت کے ساتھ. پھر وہ اس طرح کی وہ چلا جائے گا آدھا, پھر وہ پٹنا شروع ہو جائیں گے. مطلب یہ کہ ایسے نہیں, پہلے پورا مشورہ لے لو, کسی سے مشورہ لو. پہلے میں بیٹھا ہوا ہوں یہاں, مجھ سے مشورہ لو کہ عورت کے لیے تو شوہر پہ ہاتھ اٹھانا بالکل جائز نہیں ہے, اس سے تو معاملہ اور خراب ہوگا. لیکن اگر وہ بہت زیادہ, دیکھو کمپرومائز اصل تو کیا ہے, جڑ کے رہیں, لیکن اگر بہت زیادہ معاملہ خراب ہو گیا ہے, بعض دفعہ بہت زیادہ معاملہ خراب ہو, کوٹ رہے ہوتے ہیں پکڑ پڑ کے, بلا وجہ مار رہے ہوتے ہیں, سختی کر رہے ہوتے ہیں بلا وجہ, خرچہ ایک دھیلے کا نہیں دے رہے ہوتے, طلاق بھی نہیں دے رہے ایسی کنڈیشن میں, تو پھر پٹنا بولو بنتا ہے, پھر کٹنا اور پٹنا. لیکن خود سے یہ کام نہ کرو, بہت ڈیٹیل ہے اس میں, تفصیل ہے. وہ کلپ چلے جاتا ہے, لوگ پھر ابھی وہ میرا کلپ چلا آدھا کہ بیوی گھر سے بھاگ جائے تو واپس لانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ایسے نہیں تھا کہ ہر صورت میں بھاگ جائے, بعض دفعہ آپ کی غلطی سے بھاگی ہوتی ہے. وہ تو یہ ہے کہ آپ مالدار تھے, ٹھیک ٹھاک کھلایا پلایا, اب بے روزگار ہو گئے تو فوراً گھر سے بھاگ گئی. تو یہ پھر یہ غیرت کے خلاف ہے کہ یار جب پیسے تھے تو ٹھیک, اور پیسے چلے گئے تو اب اچھا ہی نہیں لگ رہا. میں نارملی نہیں ہے, اس میں بہت ڈیٹیل ہے. کلپ بنتے ہیں نا آدھے آدھے, تو وہ ایسا ہی ہے, آدھا کباب جل جائے اور آدھا پکا ہوا ہو تو مصیبت بن جاتی ہے اس کو کھانا. تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام, بہت بڑا احسان ہوا کہ اللہ نے ایک ایک چیز میں ہمیں گائیڈ کیا ہے. مسلمان کو ہر چیز کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے, ہر چیز کے بارے میں. باپ بیٹے کے جھگڑے آپ بیٹھ کے حل کرو, ماہر نفسیات کے پاس جاؤ, خدا کی قسم قیامت آ جائے گی وہ جھگڑا حل نہیں کر سکتے. بس وہ یہ کہیں گے عدم برداشت کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے, عدم برداشت. میاں بیوی کے جھگڑ میں کہیں گے عدم برداشت, برداشت کرنا سیکھیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے. میں نے وسیم بھائی سے 1 لاکھ روپے لیے اور پی گیا. اب وسیم بھائی اور میرا پھڈا ہو رہا ہے, ماہر نفسیات کے پاس گئے تو کہیں گے یہ پھڈا ہو رہا ہے عدم برداشت کی وجہ سے. یہ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے بھائی؟ او بھائی پہلے یہ فیصلہ کرو ظالم کون ہے, مظلوم کون ہے. جو ظالم ہے اس کو بولو یہ غلط کر رہا ہے. میں اگر غلط کر رہا ہوں تو پھر اس کا حق بنتا ہے کہ لڑے مجھ سے وہ. لیکن ان کے پاس نا ایک بڑے اچھے, میں تو ماہر نفسیات کو بھی سنتا ہوں نا, بڑے اچھے ڈائلاگ ہوتے ہیں, ایکچولی عدم برداشت اور ایکچولی محبت اور ایکچولی. ابے پہلے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا حق ہے کیا, پہلے یہ تو فیصلہ کرو کہ ظالم کون ہے مظلوم کون ہے. تو جو ظالم ہے پہلے اس کو بتاؤ بھائی غلطی تمہاری ہے, اصل میں غلط تم ہو, اس کو پورا حق ہے کہ تم سے بدلہ لئیے. پھر مظلوم کو کہا جائے گا کہ یار اگر تو برداشت کر لے تو اچھا ہے, جھگڑا ختم ہو جائے گا. حدیث میں آتا ہے جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا ختم کر دے تو میں اس کے لیے جنت کے بیچ میں گھر کی ضمانت لیتا ہوں تاکہ لڑائی ختم ہو. لیکن اس کو پھر بھی رائٹ دیا جائے گا, بھائی تجھے جھگڑا کرنے کا حق ہے, فضیلت یہ ہے کہ نہ کر, اچھا ہے لڑائی ختم ہو, پھڈا ختم ہو, لیکن رائٹ ہے تمہارا. اگر اس پہ قائم رہتے تو ہم پھر ظالم کو پکڑیں گے. پھر ظالم کو یہ نہیں کہیں گے کہ وہ جھگڑا ختم نہیں کر رہا ہے, اس کا مطلب وہ 2 نمبر آدمی ہے. وراثت کے جھگڑے آتے ہیں نا, بڑا بھائی چھوٹے کی وراثت ہڑپ کر کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے, تو اب بڑے کو پتہ ہے کیا تکلیف ہو رہی ہوتی معذرت کے ساتھ, کہ یار چھوٹا ہو کے میرے سے لڑتا ہے, میرے سے تمیز سے بات نہیں کرتا.
چھوٹا بھائی ہو کے میرے سے اس اسٹائل میں بات کر رہا ہے جس اسٹائل میں بھی آپ سے بات کر رہا ہوں, دلائل لے رہا ہے, اسٹائل دیکھو اس کو چاہیے آرام سے بات کرے. تو میں کہتا ہوں بڑے سے اس کے پیسے دے دو, پھر اگر اس کا اسٹائل خراب ہوا تو اس کو میں سیدھا کروں گا, اس کی ایف آئی آر پولیس میں کٹواؤں گا کہ اصل میں قانون یہ ہونا چاہیے تھا کہ باپ نے اگر کبھی بیٹے پہ سختی کی اور بیٹے نے باپ کو آنکھیں دکھائیں تو ایف آئی آر کس کے خلاف کٹنی چاہیے؟ بیٹے کے خلاف. باپ کو یہ حق ہے کہ وہ پولیس کو بلائے کہ یہ دیکھو یہ مجھے باپ نہیں سمجھتا. قانون یہ ہونا چاہیے تھا. ماں اگر کبھی بچے کو کوٹ دیا, پیٹ دیا, اور بچے نے ماں کو کوئی گالی دے دی یا ہاتھ اٹھایا, ماں کو چاہیے ایف آئی آر کٹائے کس کے خلاف کہ قرآن تو اف کرنے کی اجازت نہیں دے رہا اور یہ بچہ مجھ پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے. ماں اور باپ کے اتنے احسانات ہیں کہ اولاد ان کے احسانات کے سمندر میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہے. یہ بات اس وقت انسان کو سمجھ میں آتی ہے جب اپنے بچے پیدا ہوتے ہیں اور اپنی بیوی کو دیکھو ان کی کیسی خدمت کر رہی ہے, صبح شام کیسی محبت دے رہی ہے ان کو. اس وقت پتہ چلتا ہے ہمارے ماں باپ نے ہمیں کیسے پالا ہوگا, ورنہ انسان بڑے ہو کر بھول جاتا ہے یہ سب باتیں. اتنا بڑا حق جس ماں نے تکلیف سے جنا, ماں کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ آنکھوں کی ٹھنڈک اس کا بچہ ہوتا ہے. 24 گھنٹے ایک لمحہ کے لیے دائیں بائیں نہیں ہوتی. اور بچہ بھی دیکھو ذرا سا مسئلہ ہوگا بھاگے گا کس کی طرف؟ ماں کی طرف. ایک طویل عرصے تک 10 12 13 14 15 سال تک بچے کی یہ کیفیت ہوتی ہے. ہر وقت اسے کیا چاہیے؟ ماں چاہیے. اس کے بعد اتنا تو حق بنتا ہے کبھی وہ آنکھیں دکھا دے آپ کو, کسی بات پہ وہ غصہ ہو جائے, روٹھ جائے, برا بھلا کہہ دے, تھپڑ مار دے, تو اسلام آپ کو پابند کر رہا ہے کہ آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانا, آپ نے ان کو برا بھلا نہیں کہنا. ان کا حق, ان کے احسانات زیادہ ہیں. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, رحمت سے ذلت سے بازوؤں کو جھکا کے رکھنا ان کے سامنے. یہ دوست نہیں ہے کہ جس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو. اور باپ تو دور کی بات, اسلام نے دادا کا اور نانا نانی کا بھی یہی حق بتایا جو باپ اور ماں کا ہے. ان کے لیے قانون سازی ہو رہی ہے کہ ابا ہاتھ اٹھائیں گے تو کیا ہوگا؟ بچہ کیا بلائے گا؟ پولیس بلائے گا. اور پولیس والے میں غیرت ہوگی انشاءاللہ وہ کبھی بھی نہیں آئے گا, یہ بتا دوں. اگر کوئی بچہ فون کرے گا نا کہ میرے ابا نے مجھے مارا ہے, ابھی الحمدللہ ہماری پولیس میں اتنی غیرت ہے, ایسے کچھ کیسز ہوئے, بچے نے پولیس کو فون کیا میرے ابا نے تھپڑ مارا ہے, آ جاؤ. پولیس نے کہا میں نہیں آ رہا. پولیس والے نے کہا ہم بھی باپ ہیں, ہم بھی اپنے بچوں کو کوٹتے رہتے ہیں, ہمیں پتہ ہے باپ پہ کیا گزرے گی. تو یہ غیرت الحمدللہ ابھی باقی ہے. تو یہ جو سینٹ میں بل پاس ہوا ہے نا کہ ابا مارے گا تو پولیس کو بلا لیں گے, تو پولیس بھی انشاءاللہ بولو نہیں آئے گی. آپ کہہ سکتے ہو پھر آپ پولیس کے خلاف عدالت میں جاؤ گے, تو جج میں اگر غیرت ہوگی تو وہ پولیس کے خلاف اس کیس کی سماعت نہیں کرے گا. تو یہ غیرت اوپر سے ختم ہوتی ہے, بالکل اوپر سے. اوپر جو سینٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں بہت سو میں ختم ہو چکی ہے, تبھی انہوں نے قانون بنا دیا. اب آہستہ آہستہ اوپر سے یہ بغیرتی ٹرانسفر ہوگی, بولو نیچے کی طرف, اگر اس کو ابھی نہیں روکا گیا. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلے گئی, یہ تو میرا ٹاپک ہی نہیں تھا, لیکن چلو جو بھی ہو گیا وہ صحیح ہو گیا. تو بچوں کو کبھی کبھار ویسے ہی پکڑ کے یہ بتا دیا کرو کہ میں تمہارا باپ. میں اکثر وہ ایک قصہ سناتا رہتا ہوں نا, بلا وجہ بچوں پہ سختی کرنا, مارنا, کوٹنا یہ غلط چیز ہے, شریعت میں بھی اجازت نہیں. دیکھو جو کام محبت سے ہوتا ہے وہ سختی سے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.